حضرت یوسف کو جس کنویں میں ڈالا تھا وہاں سے قافلہ گزر رہا تھا، قافلے کو پانی کی ضرورت پڑی، انہوں نے سوچا اس کنویں میں پانی ہوگا، حالانکہ اس کنویں میں پانی نہیں تھا۔ انہوں نے جیسے ہی ڈول ڈالا تو حضرت یوسف ڈول کے اندر بیٹھ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید میرے بھائیوں کو ترس آ گیا ہے اور میرے بھائی مجھے کنویں سے نکال رہے ہیں، لیکن جب باہر نکل کر دیکھا تو مطلب جو قافلے کے لوگ تھے خوش ہو گئے۔ قال یا بشرا ھذا غلام، وہ کہنے لگے بھائی دیکھو آؤ آؤ اکٹھے ہو جاؤ اکٹھے ہو جاؤ، خوشی کی بات ہے، ہمیں تو ایک غلام مل گیا، ہمیں تو ایک غلام مل گیا، یا بشرا ھذا غلام۔ تو اب ان لوگوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، کہنے لگا یہ تو غلام ہے، اب تو ہمارے مزے آ گئے، ہم تو اس کو مارکیٹ میں بیچ دیں گے اور اس کے ذریعے سے ہمیں پیسے مل جائیں گے۔ خیر قافلے کے لوگ لے کر گئے اور مصر کے بازار میں لے گئے۔ مصر کے بازار میں کیونکہ پہلے انسان بکا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر احسان ہے، اللہ کے نبی نے غلام کے اس ریتی رواج کو ختم کر دیا۔ پہلے کوئی بھی کسی انسان کو پکڑ کے مارکیٹ میں بیچ دیا کرتا تھا اور جس کے ہاتھ بیچا کرتا تھا پھر وہ اس سے کیا ہے پوری زندگی اپنی خدمت لیتا تھا اور اپنی مزدوری کرواتا تھا، بس صرف 2 وقت کی روٹی دے دیتا تھا اس کو۔ اس طریقے کا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریتی رواج کو آ کر ختم کر دیا کہ کوئی بھی کسی انسان کو نہیں بیچے گا۔ انسان ایک محترم ہے، اشرف المخلوقات ہے، انسان کو بیچنا فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی پارٹ کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی اگر اپنے بلڈ کو بیچے، آج کل کا نا بھائی بال سے زیرہ لے لو، یہ بیچنا جائز نہیں ہے۔ جو عورتیں اپنے بال کاٹ کے وہ بیچتی ہیں یہ قطعاً ناجائز ہے، کیونکہ یہ انسانی، پھر تو اگر ایسا ہونے لگا پھر تو لوگ کیا کریں، عورتوں کو پکڑیں گے بال کاٹ لیں گے چھوڑ دیں گے، پھر تو کیا ہے انسانی اعضاء کی کیا ہے اس کی اسمگلنگ شروع ہو جائے گی۔ انسانی اعضاء محترم ہے تو اس لیے انسانی پارٹ بک نہیں سکتا۔ کوئی انسان اپنا گردہ بیچ دیتا ہے یا کچھ، یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ بالکل۔ ہاں آپ گردہ کسی کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں، کسی کو بھائی چل اس کی زندگی بچانے کے لیے اپنا گردہ آپ نے دے دیا، وہ ایک الگ میٹر، لیکن آپ بیچ نہیں سکتے، انسانی پارٹ کچھ بھی نہیں بیچ سکتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم بد کو ختم کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے نکالا اور مصر کے بازار میں لے گئے۔ مصر کے بازار میں جو مصر کا جو ایک بہت بڑا وزیر تھا اور اس کا لقب، کیونکہ جو مصر کا وزیر ہوا کرتا تھا اس کا لقب تھا عزیز، جو بڑا وزیر ہوا کرتا تھا، اور جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب ہوتا تھا فرعون۔ فرعون نام نہیں ہوتا تھا، جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کا نام کیا ہوتا تھا؟ فرعون۔ تو مصر کے بادشاہ کا نام کیا ہوتا تھا؟ فرعون۔ اور مصر کا جو بڑا وزیر ہوتا تھا اس کو کیا بولتے تھے؟ عزیز۔ تو عزیز مصر وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا بڑا خوبصورت بچہ ہے اور اس نے چند ٹکوں میں ان کو خرید لیا، لیکن انہوں نے اس بندے نے اس کو دیکھا غلام بنا کر نہیں رکھا۔ اکرمی مثواہ عسى ان ينفعنا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت سے رکھنا اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، قریب ہے کہ ہم کو نفع دے، قریب ہے کہ ہم کو نفع پہنچائے۔ قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ اکرمی مثواہ، کہ اس کو اچھی طرح ہم رکھیں گے، عزت کے ساتھ رکھیں گے، غلاموں کی طرح نہیں رکھیں گے، وقار کے ساتھ رکھیں گے۔ یہ بچہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور بڑے مطلب ذی وجاہت ہے، خوبصورت ہے، بااخلاق ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی اس نے پرورش کی، اپنے پاس رکھا اور غلاموں کی طرح نہیں رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو اللہ نے ایک چھوٹی سی بستی سے، اللہ کیونکہ انتظام کر رہا ہے، اللہ کو اگلا مرحلہ طے کرنا ہے، اللہ کو بادشاہ بنانا ہے، کہ ایک چھوٹی سی بستی سے کیا ہے جھوپڑیوں میں رہنے والے لوگ اور بالکل دیہاتی لوگوں، دیہاتی کلچر کے رہنے والے تھے وہ لوگ، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اسباب کیا کہ بھائیوں نے نفرت کری، نفرت میں ان کو کنویں میں پھینکا، کنویں سے قافلے نے نکالا، قافلے نے نکال کر مصر کے بازار میں فروخت کر دیا، اور خریدنے والا بھی کون تھا؟ مصر کا وزیر۔ عزیز مصر نے خرید لیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو مطلب عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ۔ دھیرے 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 حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، اور جب جوان ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین تھے، بہت حسین تھے، بہت خوبصورت تھے، یعنی بلا کے حسین تھے۔ لیکن آپ کو یہ بات یہاں بیچ میں درمیان میں بتا دوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں زیادہ حسین تھے، ان سے یوسف کا نہیں، سب سے زیادہ حسن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ حضرت یوسف کا بھی حسن بہت تھا لیکن ہمارے نبی سے زیادہ حسن نہیں تھا۔ اسی چیز کو ایک شاعر نے کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ شیخ سعدی نے کہا کہ یوسف کا حسن اور دیگر تمام انبیاء کے جو بھی کمالات تھے، الگ الگ نبیوں کو الگ الگ کمالات اللہ نے دیے تھے، ان تمام نبیوں کی خوبصورتی، نبیوں کے کمالات اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع کر دیے تھے۔ آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، وہ تمام خوبیاں جو تمام نبیوں میں الگ 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 ہیں، وہ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بندے میں جمع کر دی۔ وہ بندہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو یہ بات سمجھ آ گئی. بعض لوگ کہتے ہیں حضرت یوسف کا حسن زیادہ تھا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اس سے زیادہ تھا, اور اس کو میں ایک روایت سے بیان کرتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. تو حضرت عائشہ نے بطور فخر کہا کہ اگر وہ عورتیں میرے شوہر محمد الرسول اللہ کو دیکھ لیتی تو اپنے کلیجے کو چھلنی کر لیتی. انہوں نے صرف ہاتھ کاٹے تھے, اگر میرے شوہر محمد رسول اللہ کو دیکھ لیتی تو اپنے کلیجے چھلنی کر لیتی. میرے شوہر اتنے خوبصورت تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن تھا وہ ان سے کہیں زیادہ بڑا ہوا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام جب جوان ہوئے تو جو عزیز مصر کی بیوی تھی, یعنی اس وزیر کی بیوی تھی, وہ ان پر فریفتہ ہو گئی اور وہ ان پر عشق کے ڈورے ڈالنے لگی. حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ نبی ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام نبی کی اولاد ہیں اور بہت ہی شریف النفس انسان ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام اس کے اس دام فریب میں جال میں نہیں آئے. آخر کار جب حضرت یوسف اس کے جال میں نہیں آئے تو اس نے ایک دن یہ پلاننگ کری, دروازہ بند کر لیا. دروازہ اس نے وغلقت الابواب وقالت حیت لک, قرآن نے اس کا ذکر کیا. دروازہ بند کر کے اس نے کہا میرے قریب آ, میرے قریب آ. حضرت یوسف نے قال معاذ اللہ انہ احسن مثوائی, کہ نہیں ہے, میں ایسا نہیں کر سکتا, اللہ کی پناہ ہے, کیونکہ جس بندے کی تو بیوی ہے اس نے مجھے بڑی عزت کے ساتھ رکھا ہے, وقار کے ساتھ رکھا ہے, میں خیانت نہیں کر سکتا ہوں. اللہ کی پناہ ہے, اللہ کی پناہ ہے. تو پھر اس کے بعد اب وہ اس کے پیچھے دوڑی. تو جیسے ہی اس کے حضرت یوسف کے پیچھے وہ دوڑی تو حضرت یوسف کیا بھاگے دروازے کی طرف. دروازہ بند تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے, جب انسان بچنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اسباب بنا دیتا ہے. جیسے ہی حضرت یوسف دوڑے تو دروازہ کھل گیا, دروازہ کھل گیا اور حضرت یوسف دوڑے چلے جا رہے ہیں, وہ اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے. اچانک سامنے کیا ہے, وہ عزیز مصر جو اس کا شوہر تھا وہ سامنے کھڑا مل گیا. وہ سامنے کھڑا مل گیا اور اس عورت کا بھائی بھی وہاں سامنے کھڑا ہوا مل گیا. اب یہ حواس باختہ ہو گئے. اب اس نے کہا کیا کروں, اس نے فوراً حضرت یوسف پر الزام لگا دیا اور یہ کہنے لگے دیکھو جی یہ میری عزت لوٹنا چاہتا تھا اور اس طریقے سے اس کی نیت خراب ہو گئی اور میں اپنی جان بچا. لیکن کیونکہ کوئی انسان بیوقوف تو ہوتا نہیں ہے, اس کا جو بھائی تھا چچیرا, اس نے کہا کہ اگر یہاں انکوائری ابھی کلیئر ہو جائے گی, یہاں انکوائری ابھی کلیئر ہو جائے گی, اگر کرتا یوسف کا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف غلط ہے, اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے, کیونکہ آگے سے پھٹا ہوتا تو عورت دھکا دے رہی کر رہی تو آگے سے پھٹے گا, اور اگر بندے کو پیچھے سے کھینچا جا رہا ہے تو پیچھے سے کرتا پھٹا ہوگا. اگر آگے سے کرتا پھٹا ہے تو یوسف جھوٹے ہیں, یہ عورت سچی ہے, اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ عورت جھوٹی, یوسف سچے ہیں. دیکھا گیا تو حضرت یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوتا, جب حضرت یوسف بھاگ رہے تھے اس نے کرتا پکڑ لیا, اس نے کرتا پکڑ لیا تو ان کا کرتا پھٹ گیا. تو اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت یوسف غلط نہیں بلکہ غلط یہ ہے. تو بادشاہ کیونکہ اس نے کہا اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انکی کنت من الخاطئین, حضرت یوسف سے کہا تو آپ اس کو معاف کر دیں, اور اس سے کہا تو اپنے رب سے کیا ہے مغفرت کی دعا کر اور اللہ سے پناہ مانگ, اور یہ غلطی تیری ہے, تو نے اس طریقے سے کیا ہے. اب یہ واقعہ جو ہوا, اس واقعے کی خبر پوری سلطنت میں, پورے وزیر کی بیوی کو کیا ہو گیا, عزیز کی بیوی کو کیا ہو گیا, بتاؤ, اپنے غلام پر عاشق ہو گئی. کہ وہ غلام اس وقت میں ہوتا تھا حقیر, کہ نوکر خادم, کہ بتاؤ جی کیسی بیوی ہے, وزیر کی بیوی, بادشاہ کی بیوی, اور کیا ہے اپنے غلام پر عاشق ہو گئی. یہ کوئی بات ہے, بڑی گندی نیت کی ہے. اس طریقے سے عورتوں نے بڑے کیا ہے کمنٹس کیے, نیگیٹو کمنٹس کیے. اب وہ پریشان ہو گئی, اس نے کہا اچھا, وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتى عن نفسه قد شغف حبا, اس کا ذکر قرآن نے بالکل تفصیل کے ساتھ کیا ہے. تو اب اس نے کہا اچھا تم مجھ پر کمنٹس کر رہی ہو اور مجھ پر تبصرہ کر رہی ہو. اچھا, اس نے مصر کی وہ تمام عورتیں جو تبصرہ کر رہی تھی کہ بتاؤ جی بادشاہ کی بیوی کیسی گندی نیت کی ہے, اپنے غلام پر عاشق ہو گئی, اس نے ایک دعوت بلائی, اور ان تمام لوگوں کو بٹھا دیا اور سب کے آگے دسترخوان لگا دیا, پھل وغیرہ رکھ دیا, چھری دے دی کہ پھلوں کو کاٹ کر کھانا شروع کرو. اور جب وہ چھری ہاتھ میں لے لی, وہ پھلوں کو کاٹنا شروع کیا, حضرت یوسف سے کہا کہ آؤ تم ان کے سامنے سے گزرو, ان کے سامنے سے گزرو. جیسے ہی حضرت یوسف باہر آئے اور ان عورتوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. وہ ایک دم سے انہوں نے کیا ہے اتنا حضرت یوسف کو غور سے ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا شروع کر دیا کہ ان لوگوں نے پھل کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹنے شروع کر دیا. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, قرآن کا بیان ہے کہ باقاعدہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹنے شروع کر دیے, اور انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوا. حضرت یوسف کا اتنا حسن تھا کہ وہ ان کی نظریں نہیں ہٹ پائیں, اور حضرت یوسف کو دیکھتے رہ گئے اور انہوں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا.